الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک جو لوگ یشترون لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد و ایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض کیا لیتے ہیں ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت اولئک وہ لوگ ہیں لا خلاق نہیں کوئی حصہ لہم ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں ولا یکلمہم اللہ اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا ولا ینظر الیہم اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامت قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے یعنی کن میں سے اہل کتاب میں سے یہود میں سے لفریقاً یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں یلوون وہ مروڑتے ہیں یلوون وہ مروڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانیں بالکتاب کتاب پڑھنے کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم اس کو سمجھو من الکتاب کتاب میں سے وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من الکتاب کتاب میں سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ وہم یعلمون اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں ما کانا نہیں ہے حق ما کانا نہیں ہے حق لبشر کسی بھی بشر کے لیے کسی بھی انسان کے لیے ان یؤتیہ اللہ کہ دے اس کو اللہ تعالی الکتاب کتاب والحکم اور حکم والنبوۃ اور نبوت ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں کے لیے کونو ہو جاؤ بن جاؤ عباداً بندے لی میرے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر ولیکن اور لیکن وہ کیا کہے گا کونو ہو جاؤ بن جاؤ ربانیین رب والے بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تعلمون سکھایا کرتے تھے الکتاب کتاب وبما اور اس وجہ سے کنتم تدرسون تم پڑھا کرتے تھے ولا یأمرکم اور نہ ہی اس کو یہ حق ہے کہ وہ تمہیں حکم دے ان تتخذوا کہ تم بناؤ الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو ارباباً رب ایأمرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا یا وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالکفر کفر کا بعد اذ انتم اس کے بعد کہ جب تم مسلم ہو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر جو بات بیان کی ہے اس کے متعلق 3 قسم کی ہمیں روایات ملتی ہیں شان نزول کے حوالے سے۔
ایک صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے جس کے راوی ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں آ کے کچھ سامان تجارت کے لیے لے کر آیا، اور پھر اس پر قسمیں کھا کھا کر اس نے کہا کہ مجھے یہ سامان اتنے روپے کا ملا ہے، حالانکہ اتنے میں وہ سامان اس کو نہیں ملا ہوتا۔ یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کی قیمت اتنی لگ چکی ہے، حالانکہ اس کی قیمت لگی نہیں ہوتی۔ وہ قسمیں مطلب کیوں کھاتا ہے، اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اگلے مسلمان بندے کو وہ اطمینان اپنی قسم کے ذریعے سے دلوا دے کہ میں اس سے اگر کم لوں گا تو اس بندے کے ساتھ اب زیادتی ہوگی۔ کیونکہ اس میں تو اتنے خریدا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ کا یہ خرید کر آیا ہے، یا اتنی قیمت اس کی لگ گئی ہے، اس نے اتنی قیمت میں نہیں دیا تو اس کا مطلب اس کا نقصان ہو رہا ہوگا، تو اگر میں اب اس سے کم قیمت لگاتا ہوں یا اتنی قیمت میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں تو یہ زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ تو وہ صرف کس وجہ سے مسلمان دھوکہ کھا بیٹھتا ہے؟ اس کی قسم کی وجہ سے، کہ وہ اپنے قسم کھا کر اپنے سودے کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی قسم سے لے کر آیا ہوں، یا میرے اس سامان کی اتنی قیمت لگ چکی ہے۔ تو وہ صرف کیا ہے، بد عہدی کرتا ہوا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، خیانت کرتا ہوا، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلمان کو اس دھوکے کے اندر مبتلا کر دے۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے پکی قسم کھائی، یعنی ایک تو ہوتی نا ویسی قسم کھانا، ایک قسم جو یمین منعقدہ ہم نے پڑھی تھی، یعنی پختہ ارادے کے ساتھ، دل کے ساتھ انسان نے قسم کھائی تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت مبارکہ اتاری، اور یہ بات بھی صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن سے نہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے پاک اور صاف کرے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص جو اپنے کپڑے کو لٹکانے والا۔ اب اس کے اندر دیکھیں، حدیث کے اندر کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ تکبر، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تہبند پینٹ وغیرہ نیچے رکھتا ہے، آپ اس کو جب یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں تو وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ جی تکبر سے اگر نیچے رکھی جائے گی تو پھر حرام ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہا المسبل ازارہ، اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنا جو کچھ چادر اس نے پہنی ہوئی ہے اس کو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تکبر کی قید نہیں لگائی، اگر ہوتی تو شریعت اسلامیہ لازمی قید لگا دیتی، کیونکہ یہاں پر بڑی سخت وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی، اور جب سخت وعید بیان کی تو ادھر اس چیز کو واضح کرنا ضروری تھا کہ آخر اس کے اندر کون سا شخص مراد ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز یاد رکھیے، یہ لٹکانا ہی تکبر ہے۔ یہ سنن ابو داود کی روایت ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شلوار کا نیچے رکھنا ہی یہ علامت تکبر ہے، چاہے بندے کی نیت ہے یا نہیں ہے، ارادہ ہے یا نہیں ہے، وہ نیچے رکھنا ہی تکبر سمجھا جاتا ہے۔ اور شیخ بھٹوی رحمہ اللہ اس کے اندر وہ خواتین، یعنی ان کو تو حالانکہ شلوار لٹکانے کا حکم ہے نا، کپڑا وہ 1 ہاتھ تک، یہاں تک اجازت ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر وہ لٹکاتے ہیں، اس سے زیادہ اگر وہ لٹکاتی ہیں تو وہ بھی وہ کہتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بھی تکبر کے اندر آئے گا۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین یعنی جو اپنے آپ کو پرنس کہلاتی ہیں، شہزادیاں کہلاتی ہیں، ان کی وہ پیچھے تک فراق پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس فراق کو وہ کتنے لوگ اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا، یہ تکبر ہی کی علامت ہے، چاہے وہ خاتون ہے اس کے لیے جواز موجود ہے، وہ کپڑا لٹکا سکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کی حد رکھ دی اسلام نے، حد رکھ دی ہے، اس سے آگے وہ بھی جائے گی اس کے لیے بھی حرام ہے، وہ بھی تکبر کے اندر آ جائے گا۔ تو اس کے اندر وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں کہ وہ چاہے عورت ہے، وہ اپنے لیے اس چیز کو نہ سمجھے کہ میرے لیے اب اسلام نے اجازت دے دی ہے تو میں لٹکا سکتی ہوں، تو چاہے جتنا لٹکا لوں، نہیں، کیونکہ یہ 1 ہاتھ یہ بہت بڑا کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر یعنی اس کے اعضاء ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس سے زیادہ اگر وہ لٹکائے گی، اب وہ کیا ہے، وہ پھر تکبر کے اندر چیز آ جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص جو احسان کر کے جتلانے والا،
اور تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ تو یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جو اپنی قسموں کو اور اللہ کے عہد کو وہ تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے تھے۔ اب تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ 1000 روپے کی بیچی ہے، 2000 کی بیچی ہے تو جی لاکھ روپے کی بیچیں گے تو وہ بڑی قیمت ہو جائے گی۔ علماء کہتے ہیں جتنی بھی آپ اس کی قیمت لگائیں گے وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہی کہلائے گی۔ قل متاع الدنیا قلیل، جب اللہ نے پوری دنیا کے سامان کو قلیل کہہ دیا تو اب وہ ثمناً قلیلاً کی آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ اب کوئی اتنی بڑی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے گا کہ پوری دنیا ہی انسان اس کو ایک فتویٰ دینے کے اوپر یا کوئی ایسی بات قسم کھانے کے اوپر اس کو کوئی بندہ پوری کی پوری دنیا اٹھا کر دے دے، تو یہ پوری کی پوری دنیا ہی انسان کے لیے قلیل ہے، وہ دنیا کا ساز و سامان سارا کا سارا قلیل ہے، تو اس سے کم ہی قیمت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اب اللہ کی عہد کو، اللہ کے وعدے کو اور قسموں کو جو ہے انتہائی معمولی قیمتوں کے اندر فروخت کر دیتے ہو، بیچ دیتے ہو، یعنی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہو اور جھوٹے وعدے اللہ تعالیٰ کے تم لے لیتے ہو۔ اور جیسا کہ کل واقعہ آپ کو بیان کیا، اب اسی طرح بندہ جھوٹا وعدہ کر کے کسی سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے آپ دے دیں، میں اللہ کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے نا، اللہ ضامن ہمارے درمیان میں، اور بعد میں انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ کے وعدے کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کا واسطہ دیا تھا اس بندے کو، اس بندے نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نام پر، اور یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا اولئک کا لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فیہا فی حرثہ، اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخرت میں حصہ کس بندے کو ملے گا؟ جو آخرت کو طلب کرے گا، جو نیک عمل کرے گا، ایمان لے کر آئے گا۔ اور جو بندہ آخرت اللہ پر ایمان نہیں لاتا، نیک عمل نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کی ہیں اس میں سے کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ کتنی بڑی دیکھیں گے بندے کے لیے افسوس کی بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اس سے کلام ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن سمجھنے کے لیے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ سے بات ہی نہ کرے تو انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں تو اس کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام ہی نہیں کر رہے، بات ہی نہیں کر رہے۔ ولا ينظر الیہم، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ ولا ينظر الیہم، اللہ دیکھیں گے نہیں، یہاں پر دیکھنے سے مراد نظر رحمت، یعنی رحمت والی نظر اللہ تعالیٰ اس بندے پر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز لا یعزب عنہ، اس سے اوجھل نہیں ہو سکتی، تو کیسے وہ نافرمان اور اللہ تعالیٰ سے اوجھل ہو جائیں؟ تو مقصود کیا مراد ہے یہاں پر؟ نظر رحمت ہے۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ سے انسان جب پاک ہوگا تو وہ جنت کے اندر آئے گا، جب وہ گناہ سے نہیں پاک ہو رہا تو جنت میں آنا نہیں، یعنی کہ یہ سخت ترین وعید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کی۔ اور چوتھی وعید کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ایسا عذاب جو انسان کو مسلسل تکلیف دیتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے انسان مسلسل استعمال کرتا ہے تو عادی ہو جاتا، نہیں، ٹھیک ہے، وہ مزید اس کو تکلیف کے اندر لے کے جائے گا، یعنی جو پہلے عذاب اس نے استعمال کیا ہے، محسوس کیا، اب وہ اگلا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہونا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اسی طرح عذاب علیم انسان کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا چلا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ کتاب کو مروڑ کر پڑھتے ہیں۔ کتاب کو مروڑ کر پڑھنے سے مراد یعنی کہ ایک تو الفاظ کو واقعی آپ موڑ کے اس طرح پڑھ لیں کہ اگلا بندہ وہ سمجھے کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، یا دوسرا معنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر سے بات ثابت ہو رہی ہے اس کو اس طرح پڑھ لیں کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے لفظ کیا پڑھا، کیونکہ جب آپ واضح پڑھیں گے تو پتہ
اس کو لگ جائے گا کہ آپ نے یہاں پر کون سا لفظ پڑھا ہے، تو وہ زبانوں کو مروڑ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہم نے پڑھی کیا عبارت ہے، اور اس کا مفہوم پھر اپنی طرف سے وہ بیان کرتے تھے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ کہتے ہیں وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو۔ ایک تفسیر اس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی بات کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے کہ بات وہ کر رہے ہیں کہ جی یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور درمیان کے اندر اپنی بات ڈال دیتے۔ اب بندہ تو سن رہا ہے کہ جی مجھے کون سی بات بتلائی جا رہی ہے، تورات کی مثال ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی کہتا ہوں حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے، کہ میں حدیث مبارکہ بیان کروں اور اس میں درمیان میں اپنی بات لے آتا ہوں، آپ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ حدیث کا ہی حصہ چل رہا ہے، حدیث کا ہی حصہ چل رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس انداز کے اندر بات کو داخل کرتے تھے، اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ واقعی اس کتاب کا حصہ ہے یا پھر اس کی اپنی تفسیر ہے، اپنی وضاحت ہے۔ اور پھر اس طرح کی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں، اس کو مدرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرج فی المتن، یعنی کہ بندہ استاد طالب علموں کو کوئی چیز لکھوا رہے ہیں، نوٹ کروا رہے ہیں۔ اب جب کوئی چیز استاد نوٹ کروا رہا ہوتا ہے، بیچ میں بات بھی کر دیتا ہے، کوئی بچہ اگر لکھنا نہیں ہوتا اس کو متنبع کر دیتا ہے، یا کوئی تنبیہ والی بات آتی ہے وہ چیز بیان کر دیتا ہے۔ اب عام بچہ جو توجہ نہیں کر رہا، وہ صرف اس نے لکھنے پر زور دیا ہوا ہے، وہ ساتھ ساتھ لکھتا چلا جائے گا، وہ چاہے استاد ڈانٹ رہا ہوگا اس نے لکھ دینا ہے، اور پھر بعد میں اس نے کہنا ہے کہ جی استاد نے یہاں پر یہ بات بیان کی تھی، حالانکہ وہ ادراج تھا، درمیان میں اس نے بات کچھ اور داخل کی تھی لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بس اوقات وہ جب املا کروایا کر رہے ہوتے تھے تو درمیان میں ادراج ہو جاتا تھا، تو اس چیز کو پھر وہ کلیئر کرتے تھے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، تاکہ کوئی بندہ طالب علم یہ غلطی نہ کر بیٹھے، بعد میں یہ نسبت نہ ہو جائے کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اتنی احتیاط وہ کیا کرتے تھے، تو یہ چیز کیا ہے، انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، پھر آپ حدیث پہلے مکمل کریں، یا پھر درمیان میں رکتے ہیں تو پھر آپ وضاحت کریں کہ میں اب اس کی تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تاکہ اگلا بندہ وہ یہ سمجھے کہ یہ حدیث، یہ جو تشریح ہو رہی ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ اس کا اپنا مفہوم ہمیں بات سمجھانے کے لیے یہ شخص کر رہا ہے۔ اور وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بھی غلط ہے، اور دوسرا اس سے بڑھ کر انسان یہ کہہ دے ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کا فرمان نہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دے تو یہ اس سے بڑھ کر اللہ کہتے ہیں جرم ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ پر جو بندہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم اللہ کہتے ہیں کون ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی بھی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے، اگرچہ ادھر مطلق بات آ رہی ہے لیکن یہاں پر خاص نبیوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کسی بھی، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ بشر تھا، ہر نبی کیا ہے، بشر تھا۔ پچھلے جو لوگ تھے یاد رکھیں وہ کیا تھے، وہ اپنے نبی کو بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تم بشر ہو، انسان ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتا ہے، بشر نہیں مانتا۔ فرق دونوں کے اندر کچھ نہیں ہے، انہوں نے بشر مانا تو نبوت کا انکار کیا، ہم نے نبوت مانا تو ہم نے بشریت کا انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بشر نہیں ہیں، حالانکہ تمام انبیاء کیا ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، اور اس کی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث جس میں خود صراحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، کوئی میرے اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کا ہے یہ فرق ہے کہ اللہ کی وحی میرے اوپر آتی ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا اعتراض یہ دمالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اولادیں بھی اس کی موجود ہیں، سب کچھ اس کی ہے، اور پھر یہ اللہ کا نبی بھی بولتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یعنی ان کے ذہنوں میں نبی انسان نہیں ہو سکتا تھا، وہ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی، اور اگر کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ بنا دیتے، فرشتہ بنا دیتے جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اگر فرشتہ ہو جاتا تو تم کہتے وہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، اس کو کیا پتا ہماری حاجات کیا ہے، نہ اس نے کھانا ہے، نہ اس نے پینا ہے، نہ اس نے شادی کرنی ہے، نہ اس کی بیوی، نہ بچے، اس کے تو کوئی مسائل ہی نہیں، ہمارے تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے یہ نبی مبعوث کر کے یہ بتلایا کہ مسائل اس کو بھی وہی لگے ہوئے ہیں جو تمہیں لگے ہوئے ہیں،
پھر بھی دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مان رہا ہے تو تم بھی مانو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اللہ کے پیغام بھی پہنچا رہا ہے، تو تم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ تم بھی کرو۔ فرمایا کہ کسی بھی انسان کے لیے یعنی کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں اور حکم فیصلے کی قوت دیں اور نبوت عطا کر دیں، پھر لوگوں سے وہ کیا کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اب یہ حکم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ کتاب اور نبوت کا مل جانا یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ حکومت بھی ہو، بندے کے بعد سلطنت بھی ہو، سلطہ بھی موجود ہو، تو یہ تینوں چیزیں اگر ہوں، کتاب بھی ہے، نبوت بھی ہے یعنی وقت کا نبی بھی ہے اور ساتھ میں بادشاہ بھی ہے، تو اب بتائیں اس کے اندر کون سی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، ہر چیز وہ کروا سکتا ہے۔ تو کہا کہ وہ پھر لوگوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کبھی بھی کوئی نبی اس بات کی دعوت ہی نہیں دے سکتا۔ اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں بیان کیا؟ کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا بنایا تھا؟ الہ۔ اس کی نفی اللہ تعالیٰ یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور اللہ نے پھر خود سورہ مائدہ کے آخر میں وضاحت کر دی، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ میری ماں کو اور مجھے اللہ کے سوا رب بناؤ، کیا تم نے کہا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میرے لیے تو لائق ہی نہیں ہے کہ میں یہ ایسی بات کہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر کہہ دی ہے تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں کیا ہے، سینے میں کیا ہے تجھے علم ہے، میں تیرے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم، میں نے تو اللہ ان کو کہا ہی نہیں، الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ تو یعنی اللہ نے یہ کلیئر کر دیا بالکل کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی نہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بلکہ آپ نے تو اپنی وفات سے 3 دن قبل کیا ہے لعنت کی یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور آپ نے اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن کا معنی علماء یہ کرتے ہیں کہ یعنی ایسا بت یا ایسی قبر جس کی سال بھر عبادت کی جائے یا لوگ اس کی طرف آئیں، جیسے ہم عرس میلہ جس کو کہتے ہیں۔ اور آج دیکھیے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس دعا کی وجہ سے کر رکھی ہے کہ کوئی بندہ وہاں پر جھکنے کی کوشش کرتا ہے فوراً ان کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، کوئی اس طرف ہاتھ اٹھا کر ان کی نظر کے سامنے اگر کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو رخ پھیر کر اس طرف رخ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صرف نبی علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر رہے ہیں، اور قیامت تک یاد رکھیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ کی قبر پر اس طرح عرس میلہ جم گھٹا اکٹھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو میرے بندے بن جاؤ۔ اور یہاں سے ایک بات یہ کہ جو نام ہمارے ہاں کچھ رکھ دیتے ہیں لوگ، عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو عبد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ لگا سکتے ہیں، یعنی اللہ کے اوصاف جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو عبد لگا سکتے ہیں، باقی نبی علیہ السلام کے جو اسماء ہمیں ملتے ہیں، نام ملتے ہیں، ان کے اندر عبد نہیں لگا سکتے، کیونکہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ جب آپ نے کہا عبد النبی یعنی نبی علیہ السلام کا بندہ، عبد المصطفیٰ نبی علیہ السلام کی صفت یعنی ان کا بندہ، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، جیسے عبد الجبار، ٹھیک ہے، عبد القہار، یہ اللہ کی صفتیں، ان کے ساتھ عبد لگائیں گے۔ اور اس کے اندر ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں، اگر کسی کا نام عبد الجبار ہوتا ہے ہم جبار کہہ دیتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے، اس کا پورا نام لینا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ جبار نہیں ہے، آپ اس کو جبار کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو عبد الجبار اس کو کہیں جو اس کا نام ہے، مکمل اس کا نام لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہی نام اس کا۔ اور پھر کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ محمد لگا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ محمد نہیں لگ سکتا، محمد الگ ناموں کے ساتھ لگتا ہے۔ اور عرب کے اندر تو ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے نا کہ ہمارے نام بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، عرب کے ہاں یہ نام نہیں ہوتے۔ اگر جیسے میرا نام ہے نا، جیسے محمد سلیمان، اگر عرب کا کوئی بندہ ہوگا وہ سمجھے گا یہ محمد بن سلیمان ہے، یعنی محمد الگ ہے، سلیمان الگ ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو عام معروف چلتا ہے کہ ہم 2 نام اکٹھے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ایک نام چلتا ہے۔
اور یہی درست طریقہ ہے کہ ایک ہی نام انسان رکھے، دو نام والا شبہ نہ ڈالے۔ تو اس لیے آپ اکثر دیکھیں گے وہ جب کتاب پر مصنف کا نام دیکھیں گے وہاں بن آتا ہی نہیں ہے، وہ پورا آگے 4-5 ان کے نام آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ساری کیا ہے آگے تک دادے پردادے تک کا ان کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ پوری ان کا سلسلہ نسب اس کے اندر آیا ہوتا ہے، اور بن کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ اور اس وجہ سے وہ ہم جو عام بندے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی طرح دو نام جوڑتے ہیں، اچھا یہ اس کا یہ نام ہے، پھر اس کے والد کا یہ نام ہوگا، آگے دادے کا یہ نام ہے، وہ 4 ناموں کو ہم 2 نام بنا دیتے ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ چلتا ہی نہیں تھا، وہ ایک ہی نام رکھتے ہیں اور یہی ان کے ہاں معروف بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے۔ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ کیا کہیں گے کہ ربانیین بن جاؤ۔ رب سے یہ لفظ ہے، الف نون یہاں پر اضافہ کیا اور آخر میں پھر یا مشدد یا نسبت کی لگا دی۔ ربانیین کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس سے مراد حکماء، فقہا، کہا کہ حکماء بنو، فقہا بنو، اور کہا کہ الربانی وہ شخص ہے جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے اس کی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر بڑی باتوں کی طرف انسان جو جاتا ہے اس کو ربانی کہتے ہیں، یعنی عالم با عمل۔ اس کا آسان جو ہم مفہوم بیان کرتے ہیں علماء وہ یہ ہے۔ کیوں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ کس لیے وہ یہ کہیں گے کہ تم اللہ کے بندے بنو، یعنی عالم با عمل کیوں بنو؟ کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کو سیکھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر بھی ہمیں شرک کی دعوت نہیں دی، نبی علیہ السلام نے بھی شرک کی دعوت نہیں دی۔ جب کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہ کیسے اس طرف جا سکتے ہیں؟ اور فرمایا نہ ہی وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو، انبیاء کو رب بنا لو، اس کا بھی وہ حکم تمہیں نہیں دیں گے۔ ایامرکم بالکفر، اللہ کہتے ہیں کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیا جائے، انبیاء اپنی عبادت کا حکم دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی ازواج میں سے ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حبشہ کے اندر ایک گرجا دیکھا ہے، کنیسہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر تصاویر تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا حال اس وقت تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس کی قبر بناتے، پھر اس قبر کے اوپر مسجد بنا دیتے تھے اور پھر اس میں یہ تصویریں بنا دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے، یعنی اصل چیز جو فتنہ جو چلتا ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ تصویر سے، کیونکہ پچھلی نسل کو آپ کیسے جوڑیں گے؟ اور اسی وجہ سے جو دیکھیں نا صحابہ کے اوپر یا انبیاء پر علماء کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹری بنانی ہے، فلم بنانی ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ جب ایک شخصیت لا کر کھڑی کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کا نبی تو نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کے بارے میں آپ اس طرح کی ڈاکومنٹری بنا ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر کسی بھی انسان کو، چاہے اس کا چہرہ آپ چھپا رہے ہیں لیکن ایک انسان تو آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے ہیں، کیسے آپ کو پتہ یہ فرشتے ہیں؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ کیا نام ہے، یہ سیدنا علی ہیں، یہ سیدنا ابو بکر ہیں، یہ حمزہ ہیں، یہ فلاں ہیں؟ تو یہ اسی وجہ سے علماء ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے کردار کو پیش کریں گے اور اس کی نسبت کس پہ کر رہے ہیں؟ یا تو یہ کہیں گے یہ صحابی ہے اور صحابی نہیں ہے، یا آپ اس کو کہیں گے یہ اللہ کا نبی ہے، نبی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے کرداروں کے یعنی کہ ایسی ڈاکومنٹری بنانی ہی نہیں چاہیے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہم نے شاید سمجھ یہ لیا ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ ضروری ہے کہ جی ہم نے اگر بچوں کو بتلانا ہے یا بڑوں کو سمجھانا ہے، اب کیسے سمجھائیں گے؟ جی فلم بنا لو، فلم کے ذریعے سے جلدی واقعہ یاد ہو جاتا ہے۔ نہیں، دین اسلام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، نہ آج محتاج ہے اور نہ قیامت تک محتاج ہوگا۔ جو بندہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اس کی ان چیزوں کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ اس کو خود فہم سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اس کے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے کرداروں کو دیکھے گا تو پھر اس کے سامنے یہ چیز واضح ہوگی۔ تو فرمایا کہ کیا وہ تمہیں حکم دے سکتے ہیں کفر کا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو، تم اسلام قبول کر چکے ہو، تو یقیناً اللہ کہتے ہیں اللہ کے جو نبی ہوں گے یا کوئی ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت عطا کرتی ہے، دانائی سمجھ عطا کر دی ہے، وہ بھی کبھی بھی تمہیں غیر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلائے گا۔ اور علماء کہتے ہیں جو بلاتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو چاہے وہ عالم ربانی کہلائے، وہ کہے کہ میں عالم دین ہوں، میں کتاب و حکمت کا علم رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس سے نبی الاسلام نے پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ ایسے علم سے مجھے بچانا، محفوظ رکھنا جو نفع نہ دے۔ تو یعنی ہمیں اللہ سے علم نافع مانگنا چاہیے، ایسا علم نہیں مانگنا چاہیے کہ معلومات ہی انسان کے پاس ہوں اور عملی طور پر انسان کے اندر کمزوری ہی کمزوری رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔